بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جماعت پنجم کے طلباء و طالبات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مضمون اردو، عنوان ہے گرو نانک دیو جی۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 58 پر درج ہے۔ پیارے بچوں، کل ہم نے گرو نانک کے بارے میں جو پڑھا وہ یہ کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں اور کئی سالوں سے وہ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی۔ آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے۔ گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے۔ گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے۔ بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئے۔ پیارے بچوں، گرو نانک کے والد کا نام کالو چند تھا۔ وہ سرکار میں گاؤں کے حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے۔ گرو نانک کی جو بڑی بہن تھی اس کی پیدائش نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے۔ پیارے بچوں، بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی یعنی گرو نانک کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور آئندہ اسی نام سے پہچانے گے، یعنی آئندہ گرو نانک دیو جی کو اسی نام سے پکارنے لگے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی، مگر کیا کرتا۔ گرو نانک کی بہن کپورتھلا کے علاقے سلطان پور میں بیاہی گئی تھی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا۔ یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے، گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا۔ پیارے بچوں، کالو چند یعنی گرو نانک کے والد صاحب کو پچھتاوا ناراضگی کا اظہار کرتا تھا کہ گرو نانک کو دنیاوی کاموں میں دل کیوں نہیں لگتا۔ گرو نانک کی بہن کپورتھلا کے علاقے سلطان پور میں شادی کی گئی تھی۔ گرو نانک دیو جی کی بہن کے شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا۔ گرو نانک کے والد صاحب نے سوچا کہ شاید گرو نانک کو نوکری میں دل لگے، تو اس طرح گرو نانک دیو جی کو سرکار میں نوکر رکھوا دیا۔ تو پیارے بچوں، آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دان پن کا دروازہ کھول دیا اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے۔ چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا۔ پیارے بچوں، یعنی جب گرو نانک نے اپنے تنخواہ سے جو اسے تنخواہ ملتی تھی وہ غریبوں محتاجوں میں تقسیم کرتا تھا، تو اس طرح انہیں ملازمت سے الگ ہونا پڑا۔ تو اس طرح میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔